الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور سارے جہاں کے داتا معراج کے دولہا حبیب خدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر درود پڑھیں. جھومنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، جھوم کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضرات، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ کا اجلاس چلتا رہا. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا دیا. اب جو میں تقریر کرنے والا ہوں، اس تقریر کو سننے کے بعد آپ کا دامن محبت رسول کے موتی سے بھر جائے گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو چندہ کر کے سبحان اللہ نہ بولیے، ایک بار زور سے کہیے سبحان اللہ. 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. مجلس کے آداب کا خیال رکھو. عورتوں سے بول دو کہ اپنی باتیں کم کریں، بند کریں، کیونکہ میں جاہل مقرر نہیں ہوں. الحمدللہ میں مدرسے میں پڑھانے والا مقرر ہوں، اور جو پڑھنا نہیں چاہتا ہے اس بچے کو ہم پڑھنے کی طرف مائل کر دینا بھی جانتے ہیں. اس لیے یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع، سر سے لے کے پاؤں تک کان بن جائے. یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آتے ہی غوث سمدانی محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. گھر گھر میں ان کے نام کا فاتحہ، ان کی یاد میں محفل سجائی جاتی ہے. لیکن آج آپ کی کانفرنس کا نام غوث اعظم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ آج آپ کی کانفرنس کا نام ہے آئی لو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو نبی کا پایہ بہت اونچا ہے. کتنا اونچا ہے بولیے، زور سے بولیے.
اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کی انتہا کیا ہے جان نہیں سکتے. ہم کیا صدیق اکبر بھی نہیں جان سکتے. صدیق اکبر کیا حضرت آدم بھی نہیں جان سکتے. حضرت آدم کیا جبرائیل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل بھی نہیں جان سکتے. اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ دے کر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ہر آن سمجھتے سیکنڈ، ہر آن میرے نبی کا مرتبہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے. حضرات جی لگائیے، جس نام سے آپ نے اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے اسی محبت کو میں آپ کے سینے میں انڈیل دینا چاہتا ہوں. ایسا نیم جان یتیم کی طرح سبحان اللہ نہ بولیے. کیا بولیے زور سے؟ بہت زمانے کے بعد شاید میں آپ کے یہاں آیا ہوں، اور جب میں آیا تھا تو وہاں ادھر کا منہ ادھر کا منہ ادھر تھا، مگر آج سب کا چہرہ میری طرف ہے اور میرا چہرہ بھی آپ کی طرف ہے. اس لیے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کریں. میرے سرکار کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. آدمی جب کسی منصب پہ ہوتا ہے، پوسٹ پہ ہوتا ہے، چھوٹا پوسٹ پرموشن ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اخیر میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ بس اب اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گا، اس کے بعد پھر ترقی نہیں ہوگی. لیکن میرے سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مرتبہ، ایسا رتبہ، ایسا منصب عطا فرمایا ہے کہ ہر آن، ہر سیکنڈ میرے رسول کا مرتبہ اللہ بڑھا رہا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے. یہ آل رسول غلام حیدر نہیں بول رہے ہیں، مولانا سید اور پھر رسول نہیں بول رہے ہیں، بریلی کا سردار امام احمد رضا نہیں بول رہے ہیں، اجمیر کا سلطان خواجہ غریب نواز نہیں بول رہے ہیں، ولیوں کا سردار غوث اعظم نہیں بول رہے ہیں، صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، نہیں بول رہے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کا خالق ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. زور سے بولیے سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیا، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ کہہ دیا. یہ آپ کے ایمان کی شان ہے، کیونکہ میں نے کسی بندے کا کلام نہیں پڑھا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے اس کا کلام پڑھا ہے، وہ سب سے بڑا سچا ہے، وہ میرا خدا ہے. بولو نا بھائی کیا؟ وہ میرا، زور سے بولیے، وہ میرا خدا ہے. وہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ابھی جس مرتبے پر فائز ہے، ایک سیکنڈ کے بعد ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے بعد اس مرتبے پر فائز کیے گئے، دوسرے سیکنڈ میں ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. ایسے رسول کا نام جب ہم لیتے ہیں تو وہ نام بھی کتنا پیارا ہے، وہ نام بھی کتنا
زور سے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں حب رسول محبت رسول نہیں ہے. حب رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں نہ ہو وہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا. لیکن کتنی محبت کی جائے اپنے رسول سے اس کو ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن اتنا ضرور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرے رسول کے دو نام ہیں. ایک نام فرشی ہے اور ایک نام عرشی ہے. ایک نام سے زمین پر رسول اللہ پہچانے جاتے ہیں اور ایک نام سے آسمانوں پر پہچانے جاتے ہیں. ایک نام احمد ہے اور دوسرا نام محمد ہے. چوم لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زور سے پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سرکار کے کتنے نام ہیں؟ زور سے بولو میرے بھائی. کتنے نام ہیں؟ ایک نام عرشی ہے, آسمانوں میں وہ نام چلتا ہے. ایک نام فرشی ہے, زمین پر اسی نام سے میرے سرکار کو یاد کیا جاتا ہے. ایک نام ہے احمد, دوسرا نام ہے محمد. میرا رسول پر احمد سے جانا جاتا ہے اور زمین پر میرا رسول محمد سے پہچانا جاتا ہے. میرے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی مخالفت کی. ان کو زیر کرنے کی کوشش کی. زیر سمجھتے ہیں نیچا دکھانے کی, مگر جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے. زیر کرنے کی کوشش کی, نیچا دکھانے کی کوشش کی. اب جب اگر عربی پڑھنا آپ جانتے ہیں تو عربی میں 3 اعراب ہوتے ہیں. ایک ہے زبر جو اوپر رہتا ہے, دوسرا ہے پیش وہ بھی اوپر رہتا ہے, تیسرا ہے زیر وہ نیچے رہتا ہے. وہ چونکہ نیچے رہتا ہے اسی لیے شاید اس کو زیر کہا گیا ہے. تو یہ دونوں ناموں کو دیکھ لیجیے. ان دونوں ناموں میں زبر تو ہے, پیش تو ہے, مگر زیر نہیں. زور سے بولو, ایک آواز ہو کے بولو. اس زمانے میں ابو جہل نے میرے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی, ابو لہب نے میرے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی, عتبہ و شیبہ نے میرے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی, ولید بن مغیرہ نے میرے رسول کو زیر کرنے کی کوشش کی, مکہ کے کافروں نے میرے رسول کو زیر کرنے کی کوشش کی. اور آگے بڑھو, مدینہ کے منافقوں نے, مدینہ کے یہودیوں نے میرے رسول کو زیر کرنے کی کوشش کی. ہر زمانے میں نبی کے دشمن پیدا ہوتے رہے, زیر کرنے کی کوششیں کرتے رہے. ایک زمانہ وہ بھی آیا امام احمد رضا کے زمانے میں, تھانوی نے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی, قاسم نانوی نے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی, رشید احمد گنگوہی نے نبی کو زیر کرنے کی کوشش کی. مگر آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں تھانوی تھا, اس زمانے میں یوگی ہے. مگر سب کان کھول کے سن لیں, جس کا خدا
اپنے محبوب پر اتنا مہربان ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب کے نام میں زیر نہیں رکھا تو ان کی ذات کو کون زیر بنا سکتا ہے؟ نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. آئی لو جی نہیں، حضرت لگانا ہوگا. آئی لو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے احکام. زور سے ذرا بولیے گا آپ لوگ. آئی لو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رسول پاک کا اسم ذاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی کیا ہے؟ اللہ. بولیے. اتنا بڑا مجمع ہے، پورا مجمع گونج جانا چاہیے. اللہ کا اسم ذاتی کیا ہے؟ زور سے. اللہ. زور سے اور زور سے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے کیا حکمت خداوندی ہے. اللہ کا اسم ذات ہے اللہ. اسی خاکدانے کی ٹیم ہے، اسی زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا پیتے ہیں، نبی کے گھر پہ رہتے ہیں. کیونکہ زمین بھی انہی کی، آسمان بھی انہی کا، مال بھی انہی کا، دولت بھی انہی کی، اولاد بھی انہی کی، اور ہم بھی انہی کے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ابھی تک آپ لوگوں میں وہ جوش پیدا نہیں ہوا جس جوش کی ہمیں ضرورت ہے. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے. ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. پیچھے والے ایک دم خاموش ہیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کیا حکمت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسی زمین پہ رہنے والے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں. انہی کا کھاتے ہیں مگر انہی سے بغاوت کرتے ہیں. مگر ذرا دیکھو اللہ کا اسم ذاتی کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی کیا ہے. اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ. زور سے بولی اور زور سے. آپ کے لم ملے کہ کھلے؟ ارے بولو تو ٹھیک سے بولیے گا. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اللہ ہوا نہیں. اللہ لب کھلے کے ملے. صبح کہو اللہ، شام کو کہو اللہ، دن میں کہو اللہ، رات میں کہو اللہ، اٹھو تو کہو اللہ، بیٹھو تو کہو اللہ، سو تو کہو اللہ، جاگو تو کہو اللہ. ہر سیکنڈ پہ اللہ 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 کہتے رہو گے. صرف اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. جملہ سن لیجیے. صرف اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. جب تک آپ محمد نہیں کہو گے. چندہ کر کے چندہ کر کے سبحان اللہ نہ بولیے. صرف اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. جب تک تم محمد الرسول اللہ نہ کہہ لو. اب آل رسول کہتا ہے دیکھو حکمت خداوندی کہ اس کا اسم ذات اللہ ہے. جس سے لب نہیں ملتے ہیں تو رب کیسے ملے گا؟ لب نہیں ملتے تو رب کیسے ملے گا؟ لیکن ذرا پیار سے بولو محمد.
زور سے محمد ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ لب ملے، مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کہنے سے رب نہیں ملتا، محمد کہنے سے 2 مرتبہ لب ملتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی مل جاتا ہے، رسول اللہ بھی مل جاتے ہیں۔ حضرات نعرہ کم لگائیے، وقت بہت کم ہے، آپ لوگوں نے کافی وقت نعت خوانی میں اور منقبت خوانی میں گزار دیا ہے۔ اب جو وقت ہے آپ کو پیغام حق سنا کر اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں اجاگر کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے نعرہ کم، باتیں زیادہ سنیے۔ صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ بولیے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، مگر رسول پاک سے کتنی محبت کی جائے آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا وقت نعت سننے اور سنانے میں گزار دیتے ہیں، مگر افسوس کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہے، روزے کے فرائض کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، باپ ماں کے حقوق کیا ہے، ان سب چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ میں تو ہر جلسہ والوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ شروع میں اپنے عالموں کی تقریر کروا دیجیے، 1 ہوں 2 ہوں یا 3 ہوں، رات کے 12 بجے تک دین کی سچی باتیں، نصیحت کی باتیں لوگ سن لیں۔ 12 بجے سے لے کے رات کے 4 بجے تک نعت خوانوں سے نعتیں سنتے رہیں، تاکہ جلسے کا مقصد پورا ہو سکے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تقریر سننے کے لیے بیدار ہو جائیے۔ حضرات کتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ محبت کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا محبت کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے؟ بولو زور سے نہیں، ہاتھوں کو ہلا کے بولیے نہیں۔ کیا محبت کا تعلق کانوں سے ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا محبت کا تعلق زبانوں سے ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا محبت کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے؟ کیا محبت کا تعلق پاؤں سے ہوتا ہے؟ نہیں۔ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل کتنا چھوٹا ہے، دل کتنا مختصر لفظ ہے۔ دل کتنے حروف ہیں اس میں؟ 2۔ اور اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ کتنے حروف ہیں اس میں؟ 3۔ اس کا معنی ہے دل۔ اور دل کہاں رہتا ہے؟ بہت حفاظت کے ساتھ اللہ نے دل رکھا ہے۔ سینہ چیرنے سے دل نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے الگ سے ایک کوٹھری ہے، اس کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے۔ ذرا بولو نا میرے بھائی، نعرہ مت لگاؤ، سبحان اللہ کہتے رہو، میں سمجھتا رہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کیونکہ آل رسول بول نہیں رہا ہے، بلوایا جا رہا ہے۔ میرا غوث مجھ سے بلواتا ہے، میرا خواجہ مجھ سے بلواتا ہے۔ اس لیے جو بات کہتا ہوں حق کہتا ہوں، اور حق بات کہنے سے کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ وہ ہم سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، جنون گردش سے ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے جو دیکھے زمانہ جانتا ہے، ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔
وہ پیچھے سے آواز آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات کیا کہہ رہا تھا میں؟ دل. تیز والوں کو تو یاد ہے مولانا غلام حیدر صاحب تشریف فرما ہے, بہت غور سے تقریر پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہیں, ورنہ اکثر کیا ہوتا تھا رفو چکر ہو جاتے تھے, تقریر کیا اور چل دیا. آج یہ حسین میرے بعد تقریر کریں گے انشاءاللہ, آپ لوگ ان کی تقریر سنے بغیر نہیں جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اب آپ سمجھو, دل دو حرفوں کا, عربی میں قلب تین حرفوں کا, بہت مختصر. اور سینہ چیریے گا, ایک کوٹری کے اندر سے دل نکالیے گا, وہ بھی بہت مختصر, وہ بھی ادھر دیکھو, وہ بھی بہت مختصر گوشت کا ایک لتھڑا ہے, لتھڑا, مگر اسی دل میں باپ کی محبت بھی ہے, ماں کی محبت بھی ہے, بھائی کی محبت بھی ہے, بہنوں کی محبت بھی ہے, بیویوں کی محبت بھی ہے, اولاد کی محبت بھی ہے, مال کی بھی محبت ہے, دولت کی بھی محبت ہے, وطن کی بھی محبت ہے, ملک کی بھی محبت ہے, بے شمار چیزوں کی محبت اسی دل کے اندر ہے. اور اسی دل میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی بھی محبت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ سے محبت کتنی کی جائے, باپ سے, ماں سے, بھائی سے, بہن سے, کس سے کتنی زیادہ محبت کی جائے؟ آل رسول چند جملوں میں اس کو پورا کر دیتا ہے. دیکھیے یہ مولانا, یہ معین قادریہ ہے, ادھر آؤ, بہت دیر کی مہربان آتے آتے. ہاں بیٹھو. اب آپ جی بھر کے ان سے سنیے گا, یہ میرے عزیز ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ترقی عطا فرمائے. توجہ ادھر, زور سے بولیے, ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. چلو بھائی, بعد میں ان کو جب کھڑے ہوں گے, جب وہ پہلی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے, تب ان کو گجرا پہنانا. حضرات میں کیا بول رہا تھا, گوشت کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا لوٹھڑا ہے دل, وہ بھی بہت چھوٹا ہے, اور بولنے میں بھی بہت چھوٹا ہے, لکھنے میں بھی بہت چھوٹا ہے, لیکن اسی دل میں سب کی محبت ہے اور رسول اللہ کی بھی محبت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے کتنی محبت کی جائے تو ہم کامل ایمان سچے ایماندار بن سکیں گے. اس کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں, ترجمہ معنی بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں حدیث سن لیجئے گا, یہاں سے لے کر وہاں تک سارا مجمع عربی زبان میں حدیث پیش کروں گا, آپ ایک آواز ہو کے بولیے گا سبحان اللہ. حدیث سنیے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. کیا میں سمجھ نہیں پایا؟ میں نے کہا نا, ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اس کو سبحان اللہ کے زیور سے آراستہ کر دیجئے گا. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں حدیث پاک. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. معنی کیا ہے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایماندار, سچا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہنوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بیٹا سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ, مال سے زیادہ, تجارت سے زیادہ, دکانداری سے زیادہ, ملک سے زیادہ, وطن سے زیادہ, احباب سے زیادہ, کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو الحمدللہ آپ سب لوگ تو عاشق رسول ہیں. اس میں بھی سچائی میں بھی کچھ آپ لوگ عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ لگتا
لگتا ہے کہ یہ لوگ عاشق رسول بھی نہیں. بولو ذرا زور سے. آپ لوگ عاشق رسول ہیں. اللہ آپ کے عشق کو زندہ رکھے، تابندہ رکھے، چمکدار رکھے. لیکن سچا عاشق رسول کون ہے؟ اسی درس کو دینے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے. سچا عاشق رسول کون ہے؟ یہ سوال پہلے سمجھ لیجیے. سچا عاشق رسول بولیے کون ہے؟ سچا عاشق رسول محبت کے 3 تقاضے ہیں، 3 ضروری چیزیں ہیں. اگر وہ 3 ضروری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ سچے عاشق رسول ہیں. اور اگر ان میں کچھ کمی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلی ضرورت کیا ہے کہ اگر محبوب سے، رسول پاک سے سچی محبت ہے تو جو محبوب کا محبوب ہے اس سے بھی آپ کو ضرور محبت ہوگی. بولتے رہو میرے بھائی. رسول پاک کے محبوب کون؟ یہ صحابہ ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ تابعین ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ تبع تابعین ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ اغواس و اقطاب ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ قطب ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ ابدال ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ ولی ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ غازی ہیں، رسول پاک کے محبوب ہیں. یہ شہید ہیں، یہ رسول پاک کے محبوب ہیں. ان سب سے آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا ذرا زور سے. ان سب سے آپ محبت کرتے ہیں. یعنی ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم رسول پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، آل رسول پاک سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک محبوب اور بتاؤں گا. اب آپ دل کے آئینے میں جھانکیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا ان سے بھی آپ محبت کرتے ہیں؟ ایک محبوب اور ہے. یہ سب تو بزرگان دین ہیں، یہ سب تو محبوب ہیں. کیچ نہیں کر رہا ہے، ذرا سا ہٹنے سے لگتا ہے اس کو چم چم کے فون کرنا بولنا پڑے گا. جتنے بزرگ ہیں وہ سب میرے رسول کے محبوب ہیں. لیکن ایک محبوب اور ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو کس کو یاد کیا تھا؟ امت سے کون لوگ مراد تھے معلوم ہے؟ امت سے مراد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو جنتی ہیں. اس امتی سے وہ مراد نہیں تھے. غوث و خواجہ یہ مراد نہیں تھے. یہ لوگ تو جنتی ہیں. میرے سرکار نے جو فرمایا تھا ربی حبلی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے گناہگار امتوں کو بخش دے. زور سے بولو اور آگے بڑھو. لمبا معاملہ ہو جائے گا، گفتگو طویل ہو جائے گی. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ بولتے رہے حضرات. وہ محبوب کون ہے؟